مدینہ منورہ کی فضا ہمیشہ سے سکون اور نور سے بھری رہی ہے۔ اس شہر کی گلیاں صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنی تھیں بلکہ یہاں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھی بستی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث ظاہری طور پر نیک دکھائی دیتا تھا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا اور لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا، مگر اس کے دل میں ایک بیماری چھپی ہوئی تھی، دل کی مین۔ حارث کے دل میں حسد، غرور اور خود پسندی آہستہ آہستہ جگہ بنا چکی تھی۔ وہ جب کسی کو نیکی میں آگے بڑھتا دیکھتا تو دل ہی دل میں جلنے لگتا۔ اگر کسی کو عزت ملتی تو وہ مسکرا کر مبارک تو دیتا، مگر دل میں ناگواری محسوس کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ اصل حقدار تو وہ خود ہے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں شدید گرمی تھی۔ حارث بازار سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو مسجد کے صحن میں تنہا بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر عجب سکون تھا، نہ دولت نہ ظاہری شان، مگر آنکھوں میں عجب روشنی تھی۔ حارث بلاوجہ ان کے پاس جا بیٹھا۔ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا تم واقعی مطمئن ہو؟ یہ سوال سن کر حارث چونک گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں عبادت کرتا ہوں، نیک اعمال کرتا ہوں، پھر بھی دل بے چین رہتا ہے۔ بزرگ مسکرا دیے، بولے، بیٹا اعمال کا حسن دل کی صفائی سے ہے، اگر دل میں میل ہو تو نیکی بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ بات حارث کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گیا، مگر اس رات اسے نیند نہ آئی۔ وہ سوچتا رہا کہ آخر اس کے دل میں ایسی کیا چیز ہے جو سکون چھین رہی ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی بزرگ کے پاس پہنچا۔ اس نے عاجزی سے کہا، میں اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتا دیجیے۔ بزرگ نے مدینہ منورہ کی مسجد کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جس طرح اس مسجد کو روز صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی روز صاف کرنا پڑتا ہے۔ حسد کو دعا سے، غرور کو عاجزی سے اور نفرت کو محبت سے دھونا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد حارث نے خود سے ایک عہد کیا، جب بھی کسی کو نعمت میں آگے دیکھتا وہ دل سے اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتا۔ جب تعریف ملتی تو دل میں شکر ادا کرتا، غرور نہیں۔ اگر کوئی اس سے سخت بات کرتا تو وہ خاموشی اختیار کرتا اور صبر کرتا۔ مدینہ منورہ کی گلیاں اب اسے پہلے سے زیادہ روشن لگنے لگیں۔ لوگوں کے چہرے خوبصورت محسوس ہونے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل تبدیلی باہر نہیں، اس کے اندر آ رہی ہے۔ ایک دن وہی بزرگ اسے پھر ملے۔ بزرگ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، اب تمہارے چہرے پر وہی سکون ہے جو صاف دلوں کی پہچان ہوتا ہے۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ ایمان صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ دل کی صفائی کا سفر ہے۔ مدینہ منورہ نے اسے یہ سبق سکھا دیا تھا کہ جو دل کو صاف کر لے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اور یوں حارث کی زندگی بدل گئی۔ وہ لوگوں کے لیے آسانی بن گیا، بوجھ نہیں۔ اس کا ایمان اب صرف زبان پر نہیں، دل میں بھی روشن تھا۔